الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے لائق وہی ہستی ہے جو ربوبیت کرتی ہے تمام عالمین کی، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو تعریف کے لائق ہو۔ یہ صفات انسانوں میں جب پیدا ہوتی ہیں تو انسان بھی تعریف کے لائق ہوتے ہیں۔ وہ کیا صفات ہیں؟ وہ رحمانی صفات ہیں۔ کئی رحمانی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی جو بلا بدل دینے والی، بلا طلب دینے والی، عطا کرنے والی ہیں، اور کئی رحیمی صفات ہیں جو جس کا تعلق انتظام کے ساتھ ہے، مینجمنٹ سے ہے، جہاں پہ وقت اور کوانٹٹی جو بھی ہے اس کی مینجمنٹ ہے، جہاں چیزیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو رب العالمین نے فطرت کے اندر ایسا قانون بنایا ہے جہاں کوئی بھی شے جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ استعمال ہو جاتی ہے کسی دوسرے مقصد کے لیے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں لیکن وہ استعمال ہو رہی ہیں کسی دوسرے مقصد کے لیے، کسی دوسری شے کو نشو نما دینے کے لیے۔ جیسے درخت مرتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ضائع ہو گیا، لیکن وہی درخت جو ہے وہ کھاد بن جاتے ہیں، جو دوسرے پودے ہیں ان کے لیے کھاد بن جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی شے دنیا کے اندر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ کسی دوسرے پرپس کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو فطرت جو ہے وہ اس کے اندر نیچر میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، نیچر میں کسی چیز کا ضائع ہونا نہیں ہے، بلکہ ہر شے جو مرتی ہے تو کسی دوسری شے میں فنا ہو جاتی ہے، تو کسی دوسری شے کو ارتقا دیتی ہے۔ نباتات مرتے ہیں تو حیوانات میں فنا ہو جاتے ہیں، اور حیوانات جب مرتے ہیں تو انسانوں میں فنا ہو جاتے ہیں، انسانوں کے پرپس کے لیے، انسانوں کے وجود کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری اشیاء کو مہیا کر دیتے ہیں۔ تو انسان بھی جو ہے وہ جب انسان آخری مخلوق ہے مادیات کے اندر، موت اس کے لیے بھی ہے۔ وہ جب مرتے ہیں انسان تو پھر ان کا سائیکل جو ہے وہ آگے چلتا ہے روحانیات کے اندر، تو روحانیات میں وہ ارتقا پاتے ہیں۔ تو اعمال کی دنیا کے اندر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ انسانوں کی پیدائش پر جو ہے وہ مہر لگ چکی ہے، خاتم المخلوقات، اس کے بعد کوئی اور اس سے بہتر ہستی جو ہے وہ دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے انسانوں کے اندر روحانی ارتقاء کا عمل جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تادم کائنات انسان جو ہے وہ پیدا ہوتے رہیں گے، ان میں روحانی ارتقاء جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس روحانی ارتقاء کے لیے بھی اللہ جو ہے وہ رحمان بنتا ہے، اللہ رحیم بنتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ مالک بنتا ہے۔ تو یہ اعمال کی دنیا ہے۔
اعمال کی دنیا میں، کیونکہ عمل سے انسان کی روح کی ارتقاء ہے، تو اس لیے اعمال کی دنیا میں جو اچھے اعمال کرتا ہے وہ روحانی طور پر ارتقاء پاتا ہے، اور جو برے عمل کرتا ہے وہ روحانی طور پر تنزل کی حالت کے اندر آ جاتا ہے، جانوروں کے مقام کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سسٹم ایسا بنایا ہے جس کے اندر ہر شے جو ہے وہ ارتقاء پذیر ہے، وہ ارتقاء پا رہی ہے، ایولیوشن اس کا ہو رہا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ اس ایولیوشن کا ذمہ دار ہے، اس ارتقاء کا، اس روحانی ترقی کا، اس مادی ترقی کا اور روحانی ترقی کا اللہ رب العالمین ذمہ دار ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ اسی کی گائیڈ لائن ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی روحانی ترقی کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ٹپس کے طور پر جو ہے وہ قرآنی آیات، نشانی کے طور پر جو ہے وہ قرآنی آیات جو ہے وہ موجود ہیں۔ آیت کہتے بھی نشانی کو ہی ہیں، یعنی وہ اپنی زندگی میں اپنے آپٹیمم لیول کو، یعنی اللہ سے ملاقات جسے کہتے ہیں، اللہ تک پہنچے۔ تو ایک انسان جو کہ جانور کے مقام کے اوپر ہے، وہ اٹھتا ہے اور اپنی اخلاقیات کے اندر جو ہے وہ بلندی حاصل کرتا ہے، بہتر اخلاق اپناتا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھتا ہے تو انسانوں کو ہدایت دینے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ایک نعمت کے طور پر انسانوں کو دیا گیا ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا، ان تعلیمات کو بھیجا جن کے ذریعے سے انسان روحانی ارتقاء پاتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ربوبیت کرنے والا ہے اور انسانوں کو آگے بڑھانے والا ہے، اس لیے اس نے یہ سارا نظام جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ آقا نامدار انبیاء انوار خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ انسان اپنے بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ ترین روحانی مقام کو جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ آپ کے قلب پر نازل شدہ کلام ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر روحانی بیداری پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو سوئے ہوئے وجود ہیں اندر، انسانوں کے اندر جو سوئے ہوئے روحانی وجود ہیں، وہ اس کلام سے جو ہے وہ فیضیاب ہو کر روحانی بلندی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، معراج حاصل کرتے ہیں اپنی۔ تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن حکیم کو جو ہے وہ مومن بندوں نے بھی پڑھا اپنے دور میں، جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جو نبی کہلاتے ہیں، ان پہ بھی قرآن کے اجزاء جو ہے وہ نازل ہوتے رہے۔ انہوں نے جو پڑھا اس کو عمل میں پڑھا، صرف زبانی جمع کلام کے طور پر اس کو نہیں رکھا بلکہ عمل میں پڑھا۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں مگر عمل میں نہیں پڑھتے، جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں 10 سپارے پڑھے ہیں، یعنی 10 سپاروں کے اوپر انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ امام غزالی کا قول ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ انہوں نے پورے قرآن کو اپنے عمل میں پڑھا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ عمل میں ہوتا ہے، اور یہ ایک دور ہوتا ہے، جب ایک خاص دور ایسا آتا ہے جیسے آقا نامدار محمد باس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وہاں پر قرآن جو ہے وہ نازل ہوا اور عمل میں پڑھا گیا۔ اس طرح قیامت کے زمانے کے اندر کہا گیا کہ قیامت سے پہلے پہلے تک قرآن جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے زبانوں کے اوپر سپاروں کے اندر تو محفوظ رہے گا لیکن عمل میں اٹھا لیا جائے گا۔
تو قرآن جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کا جو لوگ عمل میں اس کو لانا چاہیے وہ عمل میں نہیں لاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک قیامت برپا ہوتی ہے، اور اس قیامت کے بعد قرآن جو ہے وہ دوبارہ عمل میں آ جاتا ہے۔ نشأۃ الثانیہ اسلام، اعادہ اسلام، اعادہ ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کا۔ تو ایسے ادوار دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر دور میں آتے رہیں گے۔ احادیث کے اندر بھی 1400 سال کے بعد ایک قیامت کے آنے کا ذکر تھا، اور سارے علماء جو ہے وہ اس بات پر متفق بھی تھے۔ بعد میں جا کر جو ہے وہ اس کی توجیہات وہ کرنے لگے، ان کا خیال تھا کہ شاید ساری دنیا ختم ہو جائے گی 1400 سال گزرنے کے بعد جب قیامت آئے گی تو، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ وہ ان کا انٹرپریٹیشن تھا کہ قیامت کا مطلب ہوتا ہے سب چیز جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وقت نے ثابت کیا کہ نہیں، وہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں تھا۔ قیامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شے تباہ و برباد ہو جائے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ قیام میں آ جائے، یعنی اللہ رب العالمین مالک بن جائے، ساری دنیا پہ صرف اور صرف اللہ کا قبضہ ہو۔ کوئی اور انسان جو ہے جنہوں نے جو زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں، ان کا قبضہ جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اور تباہی اور بربادی ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ اس دور میں حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے اس حقیقت کو جو ہے وہ واضح کیا، اور اس سے پہلے اور سر سید احمد خان اور دوسرے کچھ لوگ بھی اس کو لکھ چکے تھے، لیکن اس دور میں حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ یہ قیامت جو ہے اس کا مطلب زمین و آسمان کا ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ قیامت کا مطلب جو ہے وہ بڑے انقلابات ہیں جو دنیا کے اندر آنے والے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ بڑی تباہی اور بڑی بربادی سے دوچار ہوں گے، کیونکہ یہ اعمال کی دنیا کے اندر بدعمالیاں جب اتنے انتہائی عروج کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت اللہ مالک یوم الدین بنتا ہے، وہ یوم الدین ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کا امر جو ہے وہ دنیا کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ الامر یومئذ للہ، الملک یومئذ للہ۔ تو یہ اللہ کا امر جو ہے یہ 1400 سال کے بعد بتایا گیا تھا، ایک بڑی قیامت آئے گی، اور اس قیامت کے اندر جو ہے وہ اللہ کا امر زمین کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوگا۔ یہ دراصل روح کا نازل ہونا ہے۔ روح بھی اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ روح نازل ہوتی ہے تو کیا مطلب ایسے روحانی انسان پیدا ہوتے ہیں دنیا میں جو قیامت برپا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کے روحانی وجود سے قیامت برپا ہوتی ہے، اور پھر وہ قیامت جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے اوپر چھا جاتی ہے۔ اسی کا ذکر جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی آیا تھا کہ آخری زمانہ، آخری زمانہ، آخری زمانہ، یعنی اس زمین کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، آخر دور ایسا آئے گا جب قیامت برپا ہوگی، تو اس وقت اسلام جو ہے وہ دوبارہ اسی شان و شوکت کے ساتھ ابھرے گا۔ بدا الاسلام غریبا سیعود غریبا کما بدا۔ اسلام جس طرح ابتدا میں اجنبی لوگوں سے جو ہے وہ پھیلا ہے، بالکل اسی طرح آخری دور کے اندر بھی اسلام دوبارہ اجنبی لوگوں کے ذریعے سے پھیلے گا۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ اجنبی لوگ کون ہوں گے؟ من الغرباء یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم النساء من القبائل، وہ قبائل کے جھگڑالو لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے اسلام جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے عروج کی منزلیں جو ہے وہ طے کرے گا، اسلام کا اعادہ ہوگا، نشأۃ الثانیہ اسلام ہوگا، ایک نیا سورج جو ہے وہ پھر دوبارہ طلوع ہوگا، دنیا کے اندر سے ظلم اور بربریت جو ہے اور ناانصافی جو ہے وہ دنیا سے مٹ جائے گی، پھر دوبارہ سے
ہر طرف عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا. وہی دور جو آج سے 14 سال پہلے آیا تھا وہی دور پھر دوبارہ سے آئے گا. تو نسیم از حجاز آیت کنایت، علامہ اقبال نے فارسی زبان کے اندر اس کو لکھا کہ وہ ہوا جو ہے وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ نسیم از حجاز، حجاز سے وہی ویسی ہی ہوا دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی. نسیم از حجاز آیت کنایت، اس کے اوپر ایک پوری نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے. تو ایک اور شعر بھی علامہ اقبال کا غالباً ہے یہ کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، یا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے ہم نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. تو احادیث کے اندر جو ہے وہ اس بات کا بڑی شدت سے ذکر موجود ہے کہ ایک ایسا ملحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ دنیا کے اوپر آنے والی ہے، اور اس تباہی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ اس سے گھائل ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، اس سے بہت کچھ تو خون ہوگا. سینکڑوں میل دور کے اوپر جو ہے، سینکڑوں کلومیٹرز کے اوپر جو ہے وہ کہیں کہیں کوئی ایک چراغ جلے گا، یعنی ہر شے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی. اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا امر جو ہے وہ جو نافذ ہو چکا ہے، اس کے اندر پھر ایک نیا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا. اس بات کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے مختلف الہامی کتابوں کے اندر. ایک بڑی قیامت کا ذکر، آرمگڈون، ایک بڑی قیامت، ملحمۃ الکبریٰ. تو تمام مذاہب نے جو ہے وہ اس قسم کی بڑی قیامت کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ مالک بنا ہوا ہے، اور یہ دور جو ہے وہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، احادیث کے اندر اسی دور کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں اسلام جو ہے وہ دوبارہ اعادہ ہوگا. کوئی کچی مٹی کا گھر، کوئی کپڑے کا خیمہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ اسلام کا کلمہ راضی خوشی سے یا زور اور زبردستی سے جو ہے وہ داخل ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے. آج انٹرنیٹ کا دور دورہ ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹی وی، کہیں نہ کہیں ریڈیو، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولتیں، موبائل فونز، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اللہ کی بات بھی جو ہے وہ نشر ہو رہی ہے. اور کچھ دنیا داری کی چیزیں بھی آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی انقلابات جو دنیا کے اندر آ رہے ہیں وہ بھی نشر ہو رہے ہیں، اور کس طرح انسان جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہے ہیں، ساری دنیا جو ہے وہ اس کو جان رہی ہے. تو ایک ایسا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اسلام کا کلمہ جو ہے وہ راضی خوشی سے یا زور و زبردستی سے ہر کچی مٹی کی دیوار کے گھر میں اور کپڑے کے خیمے کے اندر بھی داخل ہو جائے گا. تو اس دور سے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہی دور ہے، یہ وہی قیامت کا دور ہے، اور وہ قیامت جس میں دنیا سب تباہ ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت بھی کبھی آ جائے، لیکن فی الوقت اس زمین کے اوپر جو ہے وہ ایسی قیامت جس کا 14 سال کے بعد آنے کا ذکر موجود تھا احادیث کے اندر، وہ تو آ رہی ہے اور گزر رہی ہے. اہل دل جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ قیامت آ گئی. وہ اس بات پر جو ہے وہ ڈرے ہوئے اور خوف زدہ نہیں ہیں. تو حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ جو ہے وہ اکثر ہی شعر جو ہے وہ بڑے جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ ہمیں تو عید کے دن سے ہے بہتر دن قیامت کا، ہمیں تو عید کے دن سے ہے بہتر دن قیامت کا، وہ ناداں اور ہی ہوں گے جنہیں خوف قیامت ہے. اور قرآن حکیم میں ایسا ہی بیان آیا ہے کہ مومنوں کو جو ہے ان کے اچھے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے،
مومن اس بات پر خوش ہوں گے۔ قیامت کا دور جو ہوگا وہ مومنوں کے لیے بڑا فرحت بخش ہوگا، بڑا مسرت انگیز ہوگا، بہت خوش ہوں گے وہ اس بات پر کہ قیامت آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اچھے اعمال کے بدلے دینے کا وقت آ گیا۔ اور کافر جو ہیں وہ غمزدہ ہوں گے، وہ دکھ میں ہوں گے، وہ عذاب کی کیفیت میں ہوں گے، کیونکہ ان کے برے اعمال کے نتائج کا وقت آ گیا۔ تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے اس کے اوپر تو لے سکتے ہیں۔ چلیے جی ختم کرتے ہیں پھر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار ملک بر رحیم رب حلیم۔ آمین ثم آمین۔ چلیے جی پھر ملتے ہیں کل، ابھی جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔